روى الإمام مسلم عن سيدنا سهيل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبين وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أو كما قال صلوات ربي وسلام. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں اپنے اصل گھر جہاں سے ہم نکالیں گے اللہ کی جنت، اس کے حوالے سے قرآن و سنت سے کچھ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی۔ آج بھی توفیق الہی سے جہاں بات رکی تھی وہیں سے توفیق الہی سے آغاز کرتے۔ آج کے سبق کی پہلی بات جنت کی جنتیوں کی نگاہوں میں بہت ہی پیاری بات، بہت ہی زیادہ پیاری بات، اس سے بات کا ثابت شدہ حدیث شریف کے حوالے سے آغاز ہو۔ میں آپ پوری توجہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ سنیں۔ ابتدا میں وہ حدیث شریف پڑھی گئی۔ امام مسلم نے سیدنا سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا اللہ ہم ناکارے بھی انہی میں، ہمارے ماں باپ، کنبے، بہن بھائی، گھر والے اور پوری امت اپنی رحمت سے انہی میں شامل ہے۔ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے: تريدون شيئا، کوئی چیز چاہتے ہو؟ کیا ہوگا وہ وقت؟ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آئے گا، اپنی کرتوتیں تو اس قابل نہیں، لیکن شاید اللہ کی رحمت ہمیں بھی اپنے دامن میں لے۔ کوئی چیز چاہتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کیا ہوگا وہ وقت؟ یا اللہ نصیب کر۔ کوئی چیز چاہتے ہو؟ کچھ زیادہ دوں؟ جنتی جواب میں 3 باتیں رب ذوالجلال کے حضور عرض کریں۔ 1 2 3 تشریح میں ہے، ترجمہ نہیں۔ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ جنتیوں کے چہرے کچھ اور ہی، ربانی سوارے کے چہرے وہ کیسے ہوں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔
پہلی بات یہ عرض کریں گے کہ آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، اور آپ نے دوسری بات، آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اور تشریح میں تیسری بات، اور آپ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی۔ جنتیوں کی سوچ کی انتہا یہ تین باتیں تھیں، اس سے اوپر ان کے وہم و گمان میں کچھ نہ تھا۔ لیکن بندے کی سوچ بندہ ہے، خالق کی بات خالق کی بات، دونوں میں برابری ہونا محال۔ کیا ہوگا؟ پردہ ہٹایا جائے، رب الجلال کا دیدار کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نصیب کر، اس سے پہلے جنتیوں کو جو کچھ دیا گیا، ان کے رب کا دیدار ان تمام چیزوں سے زیادہ ان جنتیوں کو عزیز، محبوب اور پیارا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس علیہ السلام کی آیت شریفہ 26 کی تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ جن لوگوں نے احسان کیا، یعنی اپنے رب کی مانی، یا اللہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، جنہوں نے احسان کیا یعنی تمام معاملات اپنے رب کی مانی، ان کے لیے بہترین ہوگا، یعنی بہترین بدلہ۔ اور بدلہ جو اللہ کی جانب سے ہوگا وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب بہترین ہو اس کا تصور بھی ناممکن، اور بس بہترین بدلہ کا نہیں، وہ زیادہ، اور اس سے اوپر بھی ہوگا۔ اللہ بہتر جانے، مراد یہ ہے کہ دیدار رب العالمین بھی ہو۔ آج کے سبق کی جنت کے حوالے سے دوسری بات، سورہ الرعد آیت شریفہ 35، رب جلال نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہیں، جن باغات کے نیچے نہریں بہیں وہاں کبھی خزاں آئے گی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی کا شکوہ ہوگا، تجری من تحتها الانہار۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سبق کی دوسری بات، توجہ فرمائیے، اکلها دائم وظلها، اس جنت کے کھانے کتنی دیر کے لیے ہوں؟ کائنات میں بڑے سے بڑی شخصیت دنیاوی اعتبار سے یہ آئی، وسائل کے اعتبار سے پوری انسانیت میں سب سے بلند و بالا، اسے وہ بات میسر نہ ہوگی جو جنت میں سب سے نچلے درجے کے شخص کو، اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس کسی چیز کے ہمیشہ ہونے کی گارنٹی کی بات نہیں، ہوتی نہیں،
اور وہاں کیا ہے؟ اکلها دائم وظلها، جنت کے کھانے بھی دائمی اور اس کے سائے بھی ہمیشہ۔ اس بارے میں کہ جنت کی باتیں دائمی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ بیان فرمایا۔ اسی میں سے ایک نہایت ہی پیاری حدیث میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائی۔ جنت میں 4 باتوں کا اعلان ہوگا اس حدیث کے مطابق، باقی جو اعلانات ہیں وہ الگ ہیں۔ جنت میں 4 انگلیاں نکال کے میرے ساتھ شمار کر، اور اس تمنا کے ساتھ کہ یا اللہ انگلیوں سے جنت میں نصیب کر دو۔ امام مسلم نے سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی منادی، ایک منادی کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ کہاں؟ جنت۔ اور کب؟ یہ بات تشریح میں ہے۔ کب اعلان کرے گا؟ جب خوش نصیب لوگ اپنے ٹھکانوں پہ جا چکے۔ اللہ ہمیں دنیا کر مانگتے ہوئے شرم تو آتی ہے، لیکن نیچے توجہ نہیں کریں، اوپر کریں گے تو مانگتے ہوئے شک نہیں آئے۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب سنیے اور انگلیوں پہ شمار کیجئے، اور اللہ کرے میرے آپ کے دل میں یہ بیان، یہ اعلانات آ جائیں، اور اس کی تڑپ کے لیے سینوں میں ایک روشنی آ جائے۔ ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اور ان 4 میں سے ہر بات وہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو بھی وہ میسر۔ پہلی بات سنیں، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، یقیناً تم نے، اللہ اکبر، صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ڈاکٹر نیازی صاحب کی حیبت ایسا جو کبھی بیمار نہ ہو؟ جنت کا سب سے نچلے درجے کا شخص وہ کبھی بیمار نہیں۔ دل چاہتا ہے بار بار اسی ایک بات کو کروں، اور میں کم عقل تو یہ سمجھتا ہوں اگر جنت میں اور کوئی بات نہ ہو، بیماری نہ آئے تو جنت چھوڑ دے۔ بیماری نہ آئے تو پھر بھی جنت، لیکن جنت میں ایک نہیں، ایسی اتنی باتیں ہیں لا تعداد۔ تو پہلی بات، بار بار دل چاہتا ہے، باتوں کی کمی نہیں، لیکن باتیں ایسی ہیں۔ پہلی بات، انگلیاں اونچی کھڑی کی، تم نے صحت مند رہنا ہے۔ شفقت صاحب، صحت کی کتنی قیمت ہے؟ دنیا میں کسی دام سے ملے کو چھوڑے، یقیناً تم نے صحت، سارے لوگ نہیں انگلیاں کھڑی کرو، پتہ نہیں نیت کیا، اونچی کھڑی کرو۔ یقیناً تم نے صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں۔ نمبر 2، وَإِنَّ لَكُم مَّن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، یقیناً تم ہی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں۔ مرنا کیسے ہوگا؟ امام مسلم نے سیدنا ابن عمر
رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے، جنت اور دوزخ کے درمیان رکھا جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور منادی کرنے والا ندا کرے گا یا اہل الجنہ لا موت و یا اہل النار لا موت، اے جنتیوں موت کا کام تمام، اے دوزخیوں موت کا معاملہ ختم ہوا۔ تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ان کی خوشی دو بازا ہوگا اور دوزخی ان کا غم دو چند ہو جائے۔ تو دوسرا اعلان کیا جاری تھا؟ تم نے زندہ رہنا ہے، بڑھنا ہے۔ تیسرا اعلان وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، یقیناً تم نے جوان رہنا ہے، اور کیا ہے کبھی بھی بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں لوگ، چھپتا ہے بڑھاپا، ادھر چھپایا ادھر دیکھا، کوئی یورپ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی آج کہاں سے منگوا رہے ہیں، اسی طرح بڑھاپے نے ختم نہیں، چھپ ہی جائے، نہ چھپتا ہے نہ ختم، اور وہاں کسی نے بوڑھے ہو گئے۔ اور چوتھا اعلان ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، جنتیوں یہ تشریف ہے، تم نے ہمیشہ نعمتوں میں رہنا ہے، کبھی بھی تم پہ مصیبت نے آنا کی۔ جنت کی باتیں کب ختم ہونے والی؟ آئیے بات کو توفیق الہی سے سمیٹنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہوئے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ قرآن و سنت میں اس بارے میں بھی بہت زیادہ تفصیل، تین باتیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، انتہائی اختصار سے اس کے بارے میں بات سماعت کرو۔ پہلی بات جو لوگوں کو جنت میں پہنچانے والی ہے، سماعت فرمائیے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، 16واں پارہ سورہ مریم آیت صفر 63۔ وہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے اس کا وارث اسے بنائیں گے جو متقی ہے۔ تو ٹوک بات میں آپ کیا ہے گریبان میں منہ ڈالیں تو سب کچھ بغیر فیس کے ظاہر ہو جائے، لیکن بیماری یہ ہے کہنے اور سننے والے عام طور پر اپنے گریبان میں نہیں دوسروں کی گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی کہنے والا اور سننے والا اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کرے گا، دوسروں کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں۔ کون ہے متقی؟ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، بہت سے کہنے اور سننے والے اپنے خیال میں تقویٰ کی آخری منزلوں کے قریب پہنچنے والے۔ کون ہے متقی؟ ایک مستقل کتاب میں کتابیں ہیں، خلاصہ سے متقی وہ ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اپنے بیڈ روم سے لے کر جہاں تک جائے
اور اپنے جسم کے ہر ذرہ میں اللہ کا غلام، خوشی میں غمی میں، بالادستی میں پستی میں، عزت میں ذلت میں، قوت میں بیماری میں، ہر حالت میں اپنے اللہ کی غلامی کا نام تقویٰ ہے۔ کون ہے ایسا؟ اللہ کرے سارے۔ دوسرے لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں مگر وہ جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے۔ کیا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ارشاد فرمایا من اعطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں جائے گا نہیں کہا، فیوچر کی بجائے پاسٹ ٹینس، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بات بہت پختہ ہو تو آئندہ زمانے کی بات زمانہ ماضی میں بیان کی جائے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو چکا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر چکا۔ فضل الہی کہنے والا اور سننے والے حضرات و خواتین ایسے ہیں، سر سے شروع کریں یا صبح سے کریں، بیڈ روم سے کریں یا کس سے کریں، ہماری کون سی بات سنت کے مطابق؟ سر، چہرے، لباس، معیشت اور کیا کچھ ہے ہمارا، دیکھیں اس کو۔ کہنے والا سب سے پہلے اور سننے والے اور خود ہی فیصلہ۔ تیسری قسم کے لوگ خلاصہ، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو گھیرا گیا، جنت کو گھیرا گیا، توجہ فرمائیے، ناپسندیدہ بات سے، جنت کو گھیرا گیا ناپسندیدہ باتوں سے، اور دوزخ کو گھیرا گیا شہوات سے۔ کیا مطلب؟ جنت میں جانا ہے نفس کو کچلنا ہے، جنت میں جانا ہے، راہ کیسی ہے شیخ صاحب؟ کیسی ہے؟ اپنے نفس کو مار کے جانا ہے، اور دوزخ میں جانا ہے اپنے نفس کے پیچھے چلتے جائیں سیدھا جہنم کی طرف۔ اللہ مجھے آپ کو متقیوں میں بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں میں بنائے، اپنے نفس کو چھوڑ کر رب کی غلامی والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ اللہ تعالی کی توفیق سے جنت اور جنتیوں کے متعلق بات ہوئی۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین اور پوری امت کو شامل